بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم. یہ ہماری کتاب حیات المسلمین ہے. اس کو بڑی محنت سے حضرت تھانوی نے لکھا ہے. خود فرمایا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں بڑی محنت مجھ کو پڑی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرما دیں گے. کہ اس کتاب کو دے بہت اس کا مقدمہ بھی سنانے لائق ہے. کہاں تک سنایا بہت عمدہ مقدمہ بھی ہے. تھانوی نے فرمایا کہ اس کتاب کے لکھنے پر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مغفرت فرما دے. کبھی دیر میں آیا کہ ایسی کتاب ہے رہتی ہے البتہ ہاتھی میں رہتی ہے کتاب ہے. آج اس سے سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کو کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا. اور کیا یہ سب چیزیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں. کتنے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. بخاری مسلم کیا پڑھیں گے جو علماء محنت کر کے چھانٹ کر کے بھائی سب کتابیں تو ہے اسی میں چھانٹ کے لکھی گئی وہی لکھی ہے نہیں. یہ حیات مسلمین اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا. اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا. بڑی بات ہے. جو کوئی کتنی حمایت کا محتاج ہے دوسرا بھائی یدی حمایت نہیں کرتا. ہمارے دادا کبھی کبھی ذکر آ جاتا ہے. بہت مشہور تھا. دو آدمیوں میں جنگ جو ہوتی تھی دیہات میں ہوتے ہی رہتا ہے. ایک فریق ضرور دادا کے پاس آتا تھا کہ ہماری وہ سمجھتا تھا کہ ہماری حمایت کریں گے. مشہور تھا کہ مظلوم کی حمایت کرتے. الحمدللہ تو رائے امتیاز دادا. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے یعنی دوسروں سے ظاہر نہ کرے تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا دی. عیب دیکھا اس کا چھپا دیا جیسے زندہ درگور لڑکی کو بچا لیا جان اسی طرح اس کو بچا لیا کیونکہ عیب دیکھنا موت ہے اس سے بچا لیا. دیکھیے سب حدیث ہے. بہت محنت سے بات تھانوی نے کچھ چھاٹا ہے اسی کتابوں میں اور یہ حدیثیں لے آئے. لیکن عام طور سے اب اس کو پڑھاتے رہتے. ہمارے حضرت نے ہماری اہلیہ یعنی کہ ماں کمزور سے پڑھنے میں زیادہ فارسی حیات المسلمین حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے پڑھایا ان کے والدہ اور لوگوں نے کوئی فارسی سے بھی پڑھا. کوئی یہ 5-6 کتابیں جو ہے اصلاحی نصاب جو کہلاتا ہے اس میں جو حیات المسلمین ہے آداب المعاشرت ہے صفائی معاملات ہے
کئی کتابیں ہیں نا، معلوم ہے نہیں اسلام وہ پڑھائی گھر میں ہمارے کبھی کہتی تھی زیادہ پڑھنے لکھنے سے کیا ہوتا ہے، جب عمل ہو تو کچھ ہو. اللہ تعالیٰ نے زندہ ضرور کسی کا عیب دیکھا اس کو چھپا لیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے. یہ حضوری کی حدیث ہے، الگ نہیں کوئی چیز ہے. جو نبی پر فدا ہو رہے ہیں ان حدیثوں سے دور کبھی ان کو واسطہ نہیں ہے. دھکا دے دینا، گالی دے دینا، مار دینا، مسلمانی تو ہے مجھے یہ سب کے لیے ہے. صحابہ کے لیے بھی تھا، تابعین، تبع تابعین، مدرسے، خانقاہ، سب کے لیے تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتاب تو اردو اب پڑھتے ہی ایسی سازش کی اردو ہے. افریقہ میں ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا عبدالحق صاحب ہیں، نہیں ابھی انتقال ہو گیا، یہی کہتے ہیں انتقال ہو گیا. بہت زبردست مولانا شاہ مسعود اللہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے شیخ عبدالحق. مجھ سے خود کہا مولانا 2 بات ضرور آئے گی، اردو کی طرف لوگوں کو راغب کیجیے. یہ سب انگریزی جانتے، سب پتہ گئے ہیں، اپنی زبان میں گجراتی بھی نہیں جانتے بہت سے لوگ. ان کو آپ لائیے اردو پر. اردو سے اگر تعلق رہے گا تو علماء ہند وغیرہ سے تعلق رہے گا. اردو سے تعلق نہیں رہے گا تو منقطع ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا. مجھ سے خود کہا کہ اس پر بیان کرو. بہت آدمی تھے، بہت مجموعہ، انہوں نے بیان کیا. میں عبدالحق صاحب تو اب رہے ہو گئے شاید ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ 2 چیزوں کو بیان کرو. ایک تو یہ کہ ایسے مجالس میں بھی بہت بابا مجمع ہوتا تھا. سیدنا جو قاری جیلانی کے، ابن الجوزی کے، ہزار آدمی رہتے شریک ہوتے تھے. ابن جوزی کے میں بہت زبردست واعظ تھے. اللہ تعالیٰ ان حالات کو محفوظ رکھے، قیامت کے ہولناکی سے محفوظ رکھے. اللہ کچھ نہیں ڈر رہا ہے آدمی. اس میں مجھ پر اور حالداری ہے. باقی کہاں جا رہا ہے آدمی، کہاں جا رہا ہے؟ حق تو اسے عام لوگوں کا حق ہے کہ نہیں؟ لکھا اگر کسی باپ ہو اس کے لڑکا اس برابر نہ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سخت ہو گئی نہیں، اس پر سخت ہو گئی نہیں. سمجھ گیا؟ سمجھے؟ اس برابر نہیں کرے والد کو نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت ہو رہا ہے، یہ بہت ہو رہا ہے. سب کتابیں بھری ہوئی. اس کی میں تلخیص کرنے والا ہمارا تھوڑا سا زیادہ حدیثیں جیسے تربیت اولاد 2 جلدوں میں ہے، 3 موٹی موٹی. میں نے اس کو ایک کر دیا. اس پر مفتی نظام الدین صاحب کا تبصرہ کہا میں سمجھتا تھا یوں ہی تم آتے جاتے ہو افریقہ، یوں ہی آتے جاتے ہو انبیاء کے بارے. لیکن اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو بچپن میں جو حضرت نے دیا تھا وہ چیز اب کام آ رہی ہے. تم کو تمہاری تربیت بچپن کی وہ کام آ رہی ہے. لکھا لوں 3 سطر لکھا. ویسے استاد تھے وہ سمجھتے، میں سمجھتا تھا کوئی آنا ہے افریقہ ہو رہا ہے. لیکن میں نے سمجھا کہ واقعی تم حق ہو اور حق بات پہنچا رہے ہو. بس یہ 3 سطر ہے، پڑھ کے سنا دے رہا تھا. میں تو سناتا بھی نہیں کیا کیا لوگ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان کو قلم کو عام کر دیا ہے میری تعریف میں. اللہ نے اپنی طبیعت تھوڑی سی مروت والی، اس پر کوئی نکیر بھی کرتا ہے مجھ کو نہیں مروت. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ ٹھنڈا پانی پیو یا مروت کو چھوڑ دو، کہا میں
ٹھنڈا پانی چھوڑ دوں گا لیکن مروت نہیں چھوڑ سکتا. مروت عید ہو جائے گی. امام شافعی کے ملفوظات میں لگا دیتے. اگر مجھ سے کہا جائے کہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دو یا مروت کو نہیں چھوڑوں گا, ٹھنڈا پانی چھوڑ دوں گا, کبھی نہیں پیوں گا ٹھنڈا پانی. ہے آج مروت بھائیوں کو دیکھا, جو طریق میں ہیں ان کو دیکھا دنیا دیکھتے ہی چلا. اللہ مجھے بھی ان اخلاق حسنہ پر واقعی رکھے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب بھی کچھ تھے محبت. اس زمانے میں سب کو چائے پلا دینا, کھوٹا وٹا بڑی بات سمجھ آتی ہے. ایک ایک پیسے میں والد صاحب کہہ رہے تھے میں کسی نے پیسہ دیا با, کہا ہم نے دیا, اور 50 آدمی دے پلا دیا چائے ہوٹل میں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. مومن کی بڑی قدر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا, اے کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے, مگر ایک مومن کی عظمت تم سے بھی بڑھ کے ہے. رحمت تو گرا دیا جاؤ کوئی نہیں, مومن کے دل میں ایمان ہے. یہ ہے مجھے اخلاق. فرماتے تھے حضرت بہت غصہ ہے کہ ایسی جگہوں کو بڑا شیطان رہتا ہے ان چیزوں سے پھیرنے کے لیے کہ اس پر نہ جمے رہو. مروت, نصرت, کتنی عمدہ بات ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ مروت کہا جائے کہ پانی ٹھنڈا چھوڑ دو یا مروت, کہا میں پانی ٹھنڈا کبھی نہیں پیوں گا لیکن مروت کو بیچ نہیں سکتا. میں بہت بڑی چیز ہے. یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. ہو کیا آنکھ بند ہو لے اپنے لے کے چلے جاؤ. خاتمہ ایمان کا. ایک عالم تھے, ان کے یہاں لوگ آتے تھے, لوگوں سے کچھ فاحشہ عورتیں کرتی تھی. اس کے پاس بکرا تھا ایک, تو بکرا خود ہی داڑھی بال رہتا, تو فاحشہ عورتیں کہتی تھیں کہ تمہارے شیخ کی داڑھی اچھی ہے, یہ بکرے کی داڑھی اچھی ہے. طرز کے طور پر یہ بہت واقعہ سنا میں نے حضرت صاحب. ہم تو ناقل ہیں مولانا, اسی میں کچھ تفصیل کرتے رہتے ہیں, لیکن سورہ متن ماشاء اللہ صاحب متن وہ کہتی تھی کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے یا تمہارے پیر کی داڑھی اچھی ہے. خاموش رہتے تھے. لوگوں نے کہا, آگے شیخ سے کہا دیکھو میرا انتقال بت رہا ہوں, میرا جب انتقال ہو رہا ہے تو اسی فاحشہ عورت کے گھر کی طرف سے لے جانا. انتقال ہوا, لے جانے لگے. جب اس کا گھر آیا بیٹھ گئے, اٹھ کے کرامت آئی ہوئی. کہا آج مجھے ظاہر ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. یہ کہنا واقعہ حضرت کرامت ظاہر ہوئی. آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہے. جب تک ایمان پر خاتمے کا یقین نہیں تھا تم ہی اچھی تھی, تمہاری بکری اچھا تھا, بڑی بکری کسی اچھا تھا. اس سمے حضرت سے سنی بات بیان کرتا ہوں میں. ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا 17 سال رہا میں. اب میں کہوں دعویٰ ہوگا کہ شاید کبھی بھی مجلس عمومی کیا خصوصی مجلس میں نہیں چھوٹی ہوگی. اس کا نتیجہ کے ذہن میں سب چیزیں ہیں آج بھی بالکل آئینہ کی طرح کبھی نہیں چھوٹا. یہ بھی اللہ عجوب سے محفوظ رکھے. داڑھی آج معلوم ہے اللہ تعالی مومنین کے
عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خوب توفیق محمد فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. ایک صحابی آئے عربی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. عربی نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ بہت ہے, میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا, آپ کو کھسکنے نہیں کیا ضرورت. کہا کہ مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ ہو, نبی کہہ رہا ہے. اور آج یہ کہ شاید نبی آئے تبھی نے کھس کے جلی لو اللہ ماشاء اللہ. یہ طریق مولانا اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا, کوئی نہیں مٹا سکتا. دائم ہے اسلام بھی دائم, ادام اللہ اس کی تعلیمات بھی انشاءاللہ العزیز جس حال میں ہو رہے ہیں. ملیریا وغیرہ کو ادھر گیا تھا, میں جنگلات میں ابھی رہے, وہاں جا کے دیکھا پاشی موجود ہے, اس میں موجود. کسی میں نہیں تھا. میں نے کہا بھائی یہودیوں نصرانیوں کی کتاب ہے اور اسلام کی کتاب نہیں. آپ نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر اس شخص اپنے بھائی کا آئینہ, فرمایا تم میں کا, تم میں دیکھیے چھوٹا ہوا, تم میں کا ہر شخص, تم میں کا یہ ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے. تم میں کا ہر شخص یہ ہے اپنے بھائی کا آئینہ ہے. بس اگر اس نے اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھی تو اس سے دور کر دے, جیسے آئینہ داغ دھبا صاف کر دیتا ہے, دور کر دو جلدی, تاکہ وہ دھبا لوگ نہ دیکھنے پائے. نہیں اچھا آدمی اسے نظر رکھو. اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کے خفیہ طور پر اصلاح کر دے, تان تشریح نہ کرے. اگر ہے اس پر دبا معاف کو فضیحت نہ کرے, اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو, یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو. سب کو ایک لکڑی مت ہانکو. محتاوی لکھ رہے ہیں ابو داؤد. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے, وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہے. ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب جانتے ہیں تنکاریہ کے ہیں, جا کے وہ کہتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی, وہی رہتے ہیں دارالعلوم کا, ٹھیک ہے نا, دارالعلوم کا, کہا ان کی سب سے بڑی خصلت میں بتلاتا ہوں کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں انتہائی بھوکے ہوں اور ایک آدمی کا کھانا آ جائے تو بیٹا کھا لے گا, باپ کو پوچھے گا بیٹی یہ ان کی تہذیب ہے. اور لوگ کہتے ہیں لندن والی تہذیب ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں کی تہذیب کو لوگ تہذیب سمجھتے ہیں. تو ندی دی گہے سنے مارا, یہ شناسی زبان مرغارا. آج دوسرے مذہب کے لوگوں کی, ان کے مقتداؤں کی جو انتہائی بدخلق ہوتے ہیں, ان کی مثال پیش کرتے ہیں. کسی نے پی لیا مشہور ہو گیا. ابھی مومن کی سود المومن شفاؤن تعلیم نبوی ہے کہ مومن کا جھوٹا کیا ہے, شفا ہے. وہاں ان کی تعلیم نہیں, انگریزوں کو دیکھ لیجیے آپ جا کے, کچھ نہیں, کیا تہذیب کیا ہے. دیکھیں ایسے دل دادا ہے لوگ. وہاں جانے کے بعد ایک مصری عالم لکھتا ہے بہت زبردست, وعد النبی, سمجھے,
کہتے تم کو اپنے نبی میں کون سی کمی آئی؟ تم نے انگریزوں کی تہذیب کو اختیار کر لیا. بس درد سے لکھا ادب النبی کتاب ہے, وہ ہے, اللہ نے مجھے اس سے دیا, میں اس کا ترجمہ کروں گا. الادب النبی اخیر میں بہت سناتے تھے حضرت سے, اور عربوں کتاب کو بہت پسند کرتے تھے جو مسلمین. الادب النبی نام ہی اس کا الادب النبی, انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے. الادب النبی الواز الدینی کہیں یہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہ جائے. پڑوسی کی بات ہے, یہاں سے باپ بھوکا رہ جائے لڑکے اپنا پیٹ بھرتا ہے. بہت دیکھا ہے, سنا ہے بچہ. کیا بتاؤں, دیکھ چکا ہوں. باپ بھوکا ہے, بیٹا کھا رہا ہے. باپ بھوکا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل ہوتا ہے. تعلق, اچھے تعلق. اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے خود الفت نہ کرے اور نہ اس سے کوئی الفت کرے. خیر نہیں. یا رکھو یوں رکھو, مومن الفت کرتا ہے, الفت کیا جاتا ہے. سب چیزیں ملک سب تصوف ڈھونڈنے آئے, حالانکہ التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے. یہ ہے اخلاق. یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے, کسی سے میل نہ ہو. باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا, یہ اس سے مستثنا ہے. اس کی اصلاح کے لیے کچھ دنوں تو الگ ہو گئے یا اس کی تنبیہ دیتی جائے. جسے کسی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور اور خوش کرے, اس کو خوش, سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا. جس کی خدمت کیا اسی کو نہیں مسرور کیا, خوش کیا بلکہ مجھ کو. اور جس نے مجھ کو مسرور کیا اسے اللہ کو مسرور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ کو مسرور کیا. یہ ہے تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچتا بھی نہیں کہ کتنے دن ہم کو زندہ رہنا ہے, کتنے کیا کر پیش آنا ہے. ابھی زمانے میں جب چاہے جیل میں چلا جائے, جب چاہے قتل کیا جائے, پھانسی ہوائے, جب چاہے موت آ جائے. میں نے تو بڑی مقصود سے کہا کہ پہلے موت کا مراقبہ کرایا جاتا تھا, بزرگ کراتے تھے. اب تو موت کا مشاہدہ ہے, اب مراقبہ کی ضرورت نہیں. تصوف ہے نا مراقبہ, اب تو موت کا مشاہدہ. ایک ساتھ نماز پڑھا, اثر نماز نہیں آ سکا. جس نے مجھ کو مسرور کیا اس نے اللہ کو مسرور رکھا, اور جس نے اللہ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. بحقی کے حوالے بہت محنت کیا, مولانا محنت کیا ہے. یہ سب کتابوں کو دیکھا تھا تو لکھا ہے, کوئی جانتے ہی نہیں. نیز ہے انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا, جن میں ایک مغفرت تو اس قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو گئے, اس کے لیے کافی ہے. تمام کاموں کی اصلاح کی ایک کافی ہے, ایک اور بہتر
اور بہتر نہیں 72 ہے. دیکھیے یہ ابن 73 ہے نا, 73 مغفرہ لکھے گا. دونوں بہتر تو ایک ہی لکھا ہے, بہتر اور 72 میں کیا فرق ہے؟ دوسرا میرا تھا مجھے شبہ ہو گیا کہ غلط معلوم. اس کے 73 مغفرہ رکھے گا, جس میں ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور بہتر, اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات بلند ہو گئے. یہاں کی چیزوں کے لیے تو ایک مرتبہ کی مغفرت کافی ہے. یہ 72 جو مغفرت ہے وہ اللہ وہاں کا. اب سب کو تعجب کیا ہے بھائی؟ غیب تو غیب ہی ہے, اس کو مانیے. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب. امتیازی صفت مومن کی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا. یہ خبیثوں کو حاضر نہیں ہے. کیا جانے آخرت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسی ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکی رہے اور تیرا چلنا بھی پاکی رہے. تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا. ترمذی میں روایت ہے. اب یہ سب سننے سنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یوں ہی ترمذی لکھ دیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف دارالعلوم میں پڑھائی جائے گی, دارالحدیث میں. یہ حدیث دار بس ہر جگہ رہنا چاہیے. وہاں اپنی جگہ پر دوسری بات ہے, لیکن اس کا ترجمہ سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہ تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. اس طرح کے دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیلے اور یہ ادھر کو منہ پھیلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ. سب کی جڑ یہی ہے, سوء ظن, تجسس, سوء ظن, غیبت. گمان سب سے جھوٹی بات ہے. غلط گمان, غلط بات. کسی کی مخفی حالت کی گریز مت کرو. اچھی حالت کی, نہ بری حالت کی, اور نہ دھوکہ دینے کی. کسی چیز کے دام بڑھاؤ اور نہ کسی چیز کے دام بڑھاؤ. اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو. حضور فرما رہے ہیں, اتنا بیان کر کے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو. اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ایک دوسرے پر رش کرو نہ حسد کرو. حسد کا لفظ رش کرو. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہماری کتنا لکھتے چلے گئے. میں نے کہا بھائی حضرت تھانوی کو اس کتاب پر امید ہے کہ میری اس سے مغفرت ہو جائے گی. ہم لوگ بھی اس کا سننے سنانے کا سلسلہ رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں, تاکہ ان کے ساتھ ہم لوگ بھی جنت میں چلے جائیں. پوری روایت مجھ سے کوئی سنا رہا نہیں. سال اس پر مجلس ہو سکتی ہے. ارواح بیس تو چاروں 25 روح ہے. ہر باب جو ہے روح ہے, جس میں 25 بیان کیے گئے. اب اس کی تفسیر کیا ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اخلاق نبویہ کو اپنانے کی توفیق عطا. یہ نہیں کہ اس وقت تو سب کچھ ہو. عام طور سے نہ ماں باپ کا ادب ہے, نہ بھائی بھائی کا ادب ہے. اجنبیوں سے کیا ہوگا؟ کوئی ادب نہیں, لحاظ نہیں. یہ سب
ہلاکت کی چیزیں، سب ہلاکت، سب ہلاکت، سب ہلاک مہلک ہے سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احادیث نبویہ اخلاقیہ و عمل کی توفیق دے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاق حسنہ سے ہم سب لوگوں کو متصف و متخلق بنائے. ہم کو، ہمارے تمام بچوں کو. اصل کامیابی یہی ہے، اصل کمال کی چیز یہی ہے، باقی سب نیست نابود کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے ذریعے سے شائع ہو اور عمل کرنے والے بھی کچھ نکلیں جو آپ کے اخلاق کو اختیار کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.